اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ پہلی انسانیت کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں فساد بڑھ گیا، اللہ نے نئی ہدایت بھجوائی۔ فرزندان آدم میں سے ایک عظیم الشان نبی تھے حضرت ادریس علیہ السلام۔ قرآن کریم کی سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ترجمہ: اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ بہت ہی سچا اور عظیم پیغمبر تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر پہنچایا۔ قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا اس طرح تعارف یہ بتاتا ہے کہ وہ علم و عمل میں بے مثال تھے۔ ان کا نام ادریس اسی وجہ سے رکھا گیا کہ وہ بہت مطالعہ اور تدریس کرتے تھے۔ بعض مفسرین کے مطابق ادریس لفظ کا مطلب ہی وہ جو پڑھتا ہے یا سکھاتا ہے کا ہے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں دوسرے پیغمبر تھے۔ ان کی نسل نوح علیہ السلام سے بھی منسلک ہے۔ آسمانی احکام ملنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فساد میں ڈوبی قوم کو سدھارنے کی ٹھانی۔ جب دوسرے نبیوں کے بعد ان کا دور آیا تو کفار نے دوبارہ شرک شروع کر رکھا تھا۔ انہوں نے اللہ کی پرستش کا اعلان کیا، جھوٹے بتوں کو توڑنے کی مہم چلائی اور لوگوں سے نیکی کا حکم دیا۔ بعض روایات کے مطابق وہ اپنے دور کے پہلے مجاہدے کے روح رواں تھے۔ کتب تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے قبیل کے بدکاروں کے خلاف جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں فتح پائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام علم و ہنر میں بھی کمال کے درجے پر پہنچے تھے۔ امام محمد بن جریر طبری اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ نے قلم نویسی کا آغاز کیا اور اسی لیے کہا گیا کہ آپ پر 3 صحیفے نازل ہوئے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے سلائی کا کام کیا۔ پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں باندھ کر کپڑے بناتے تھے، لیکن آپ نے سوتی کپڑے سی کر پہنے۔ حدیث مجمع میں سے ایک میں ذکر ہے کہ آپ نے پہلا درزی کا کام انجام دیا۔ اپنے ہر ٹانکے کے ساتھ آپ سبحان اللہ کہا کرتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ستاروں اور سیاروں کا مطالعہ بھی شروع کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ آپ نے علم نجوم، حساب اور ان کے طریقوں کا پہلا مطالعہ کیا۔ اسی بنا پر آپ کو حساب و فلکیات کا موجد کہا جاتا ہے۔ تاریخی کتب میں آتا ہے کہ انہی کی بدولت لوگ علم فلک اور رصد کے ابتدائی آلات بنانے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سچی دینداری، صبر و استقامت کی مثال تھے۔ قرآن حکیم سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ کو صبر و شکر کی خصوصیات سے نوازا گیا۔ آپ نے مشکلات میں بھی ثابت قدمی سے اللہ کی عبادت جاری رکھی۔ اسلامی روایات میں آپ کی شجرہ نسب بھی بیان ہوئی ہے۔ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ 37 برس کی عمر میں متولد ہوئے اور 365 برس تک زندہ رہے، اگرچہ ایسی تفصیلات مستند احادیث میں نہیں ملتی اور ان میں شبہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نوح علیہ السلام کے جد امجد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو خاص مقام عطا فرمایا۔ قرآن نے صراحت سے فرمایا کہ انہیں بلند درجے پر اٹھایا گیا۔ اس سے مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ یہ جسمانی معراج تھا یا روحانی بلندی۔ تاہم معروف حدیث معراج میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ ایک روایت میں فرمایا، پھر مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ جب وہاں پہنچا، جبرائیل نے کہا، یہ ادریس ہے۔
میں نے ان سے سلام کیا اور انہوں نے کہا خوش آمدید اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے معراج کی یہ عظیم الشان گفتگو ان کی فضیلت اور قرب الہی کی دلیل ہے۔ اہل علم کے نزدیک حضرت ادریس علیہ السلام کا آخرت میں بھی شاندار مقام ہے۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا اور دوبارہ زندگی میں لوٹے اور جنت و دوزخ کا نظارہ کیا، مگر یہ حکایات اسلامی متن میں نہیں ملتی بلکہ یورپی یا اسرائیلی ماخذ سے آئی ہیں۔ اسلام میں ایسی باتوں کو مستند نہیں مانا جاتا اور اگر بیان ہو تو انہیں قصوں یا اسرائیلیات میں شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا ان روایات کو تاریخی حقیقت کے بجائے عبرت و نصیحت کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اس بیان میں سورہ مریم میں جو بلندی ہے، بعض مفسر کہتے ہیں کہ یہ بلندی مقام شرف ہے، یعنی اللہ نے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ مقام دیا۔ دیگر کا خیال ہے کہ یہ بلندی بدنی تھی اور آپ جسمانی طور پر آسمانوں تک پہنچ گئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ یہی بلندی مقام کا راز ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے علمی اور عملی جدوجہد کی جائے۔ درس کے کام میں بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے، لکھائی میں بھی آپ دین سکھاتے تھے۔ سچائی، صبر اور اللہ کی محبت نے آپ کو نبیوں میں ممتاز مقام دیا۔ آپ کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی علوم خدمت الہی کے لیے ہیں اور دینی علم انہی سے مزید پختہ ہوتا ہے۔